نگراں وفاقی کابینہ کا آج اعلان ہو گیا ہے. 18 وزراء کو نئی کابینہ کے اندر شامل کیا گیا ہے اور اس میں چند ایسے نام ہیں جو ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں کے اندر سرو بھی کرتے رہے ہیں. لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ وہ چہرے ہیں جن کا ایز سچ کوئی سیاسی پس منظر زیادہ نہیں بنتا یا سیاسی طور پہ وہ اتنے متحرک نہیں رہے. البتہ حکومتوں کے اندر انہوں نے کام ضرور کیا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ مجموعی طور پر میرے خیال میں آج کی اس کابینہ کی اناؤنسمنٹ سے خوش ہوگی. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف سے اگر آپ سوال کریں گے تو میرا خیال میں وہ بہت ناخوش ہوں گے, کیونکہ اس کے اندر چند ایسے نام ہیں جن کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنی. دوسری اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کا سلسلہ جو ہے وہ اب شروع ہوگا اور دسمبر کے مڈ تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اس کے بعد 54 دن کا ٹائم مزید دیا جائے گا الیکشنز کے حوالے سے اور نامینیشن پیپرز جمع کروانا, کیمپیننگ ہونا, 54 دن مزید چاہیے ہوں گے. تو موسٹ پروبیبلی فروری کے مڈ میں ہی جا کے یہ الیکشن جو ہے وہ منعقد کیے جا سکتے ہیں. اور تیسری ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ سے بھی اب رابطہ کر لیا گیا ہے اور ان کی وہ درخواستیں ضمانت کی جو ریجیکٹ ہو گئی تھیں اس سلسلے میں انہوں نے سپریم کورٹ سے اب رابطہ کیا ہے. دیکھتے ہیں وہاں سے ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے یا نہیں. البتہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ان کے مقدمات کی سماعت ہونی تھی لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی موجودگی نہیں تھی, جس کی وجہ سے ان کے کیسز کی سماعت نہیں ہو چکی. خاص طور پہ وہ درخواست جس میں وہ اڈیالہ جیل کی جانب جانا چاہتے تھے اٹک جیل سے, اور گھر سے کھانا منگوانے کے حوالے سے بھی ایک درخواست تھی, وہ بھی آج نہیں سنی جا سکی کیونکہ چیف جسٹس موجود نہیں تھے. میں سب سے پہلے ذرا کابینہ کے حوالے سے, نگراں وفاقی کابینہ جو اناؤنس ہوئی ہے اس حوالے سے ذرا بات کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس آج پروگرام کے اندر 3 سینئر تجزیہ کار موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں نویس اور تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی اور سینئر تجزیہ کار محسن بیگ صاحب. اس کے ساتھ ساتھ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار شہزاد اقبال صاحب بھی آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. میں سب سے پہلے محسن بیگ صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا. بیگ صاحب, ویسے آپ کا نام تو لیا جا رہا تھا, نگراں وزیر اعظم کے لیے بھی لیا جا رہا تھا, کابینہ کے لیے بھی لیا جا رہا تھا, لیکن آج اناؤنسمنٹ جب ہوئی تو آپ کا نام نہیں تھا. ویسے تو آپ یہ کہہ چکے تھے چند ہفتے پہلے کہ آپ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہیں, لیکن میں پھر بھی ایک تھا کہ شاید ہو سکتا ہے آپ کا نام ہو. لیکن مجموعی طور پر یہ جو کابینہ اناؤنس ہوئی ہے, آپ کے واٹس یور فرسٹ تھاٹس؟ بہت شکریہ منصور بھائی. بیسیکلی میں, جو لوگ مجھے جانتے ہیں, میں بڑا کلیئر ہوں اپنے مائنڈ میں اور اپنی گفتگو میں. میں بالکل نہیں تھا اور کچھ ایسا بھی نہیں تھا کہ شاید والی بات ہوتی. اب دوسرا یہ کہ جو اوور آل آج جنہوں نے حلف اٹھایا, جن لوگوں نے میجورٹی, اس میں ایک آدھ کو چھوڑ دیجئے, میجورٹی اوور آل پروفیشنل اور بہتر لوگ سلیکٹ کیے گئے ہیں تاکہ آئندہ جو 5 سے 6 ماہ گورنمنٹ چلانی ہے اس میں پروفیشنلزم زیادہ نظر آئے آپ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ سلیکشن جہاں سے بھی ہوئی بہتر ہوئی. اچھا, بہتر ہوئی ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب, یہ سر جو بھی یہ سلیکشن ہوئی ہے, بیگ صاحب کا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ 5 سے 6 مہینے اگر انہوں نے چلانا ہے. سر, یہ اس کابینہ کو دیکھ کے کسی قسم کے ڈاؤٹس تو نہیں پیدا ہوتے کہ یہ 5 سے 6 مہینے والی نہیں بلکہ شاید زیادہ لمبی بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, اگر زیادہ لمبی تو پھر میرے لفظ لے لیں کہ فروری کے بعد جو ہے پھر کوئی نیا کوئی سیٹ اپ جو ہے وہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اپ سیٹ ہوگا اور پھر آپ کو نئی ایک صورت سے آپ کو جو ہے دوبالا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن بیگ میرے بہت پیارے چھوٹے بھائی ہیں اور اب میں کیا بتاؤں منصور علی خان صاحب کہ میں نے لاہور میں کتنے لوگوں سے بیانہ پکڑ لیا تھا کہ جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ میرے چھوٹا بھائی نگران وزیر اعظم بن رہا ہے تو یہاں میں نے لوگوں نے مجھے بیانے پکڑانے شروع کر دیے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں تو بڑے لوگوں سے کمٹمنٹ کر بیٹھا تھا بہت ساری باتوں کی. تو بہرحال میرا تو انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. یہ جو اپنی عدم دلچسپی اور یہ جو ہمارے ساتھ ان کے مس ہیپ میرے ساتھ ہوئے, ان کے ساتھ ہوا نہیں ہے. یہ ان کے تو اصول و ضوابط جو ہے وہ فلفل ہوئے ہیں. تو بہرحال ہمارا دور لگتے نہیں لگا. اچھا, اللہ کی مرضی ہے. پہلے بے شمار دفعہ اس طریقے سے جو ہے پھرتے میر خار. دیکھیں جی, جہاں تک جو ہے نا نگران کا تعلق ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ
ہمیں کوئی اتنا زیادہ نگرانوں کے بارے میں سوچ بچار نہیں کرنی چاہیے. نگران سیٹ اپ میں فرض کیا محسن بیگ صاحب ہوتے ہیں یا آج انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں, تو میرے نزدیک جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک ان کی ایکنالجمنٹ ہوتی, ایک ریکگنیشن ہوتی, ایک ایسے لوگ منظر عام پہ آتے یا لوگوں کی نظروں میں آجتے کہ جو بعد میں شاید فار دا رائٹ ریزن اور دا رانگ ریزن کسی نہ کسی وقت پہ وہ کسی اور کام میں ہمیں فائدہ دے جاتے ہیں. جو ہماری قومی سیاست میں نئے چہروں کی اور کریڈیبل چہروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. حقیقت ہے کہ پہلے تو میں کوئی کمنٹ دینے سے پہلے انوار اللہ کاکڑ صاحب کی تعریف و توصیف میں بہت سارے کلمات کرنا چاہتا ہوں, لیکن 2-3 باتیں کہوں. میں اپنے طور پہ میری جو کمٹمنٹ نظریات ہے نا اس کے بارے میں مجھے بڑی کلیئرٹی ہے, اور پاکستان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ نظریاتی طور پہ بھی, اور اس کی جو اس کے ساتھ جو میری ایک الیجینس ہے, اپنے جتنا ہی اپنے سے زیادہ کوئی پاکستانی مجھے ملتا ہے تو سمجھیں کہ میں اس کا فریفتہ ہو جاتا ہوں. انوار اللہ کاکڑ صاحب ان میں سے ایک ہیں. اب مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ جیسے شاید خاقان عباسی صاحب بن گئے تھے, جیسے آج انوار اللہ کاکڑ صاحب بنے ہیں, تو اللہ کرے کہ ان کو جب 2, 4, 6, 8, 9 مہینے اس کے بعد ان کا ایک نام آئے گا, ہو سکتا ہے کل کو حالات جب تیز ہوں گے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں یو نیور نو کہ جی مستقبل کے اندر کیا ویریشن ہوتی ہیں, کون کہاں ہوتا ہے اور کیسے کیسے ہوتا ہے, کوئی نئی ایک جو لیڈرشپ کی پود آتی ہے تو کاکڑ صاحب یقیناً اس کے لیے ایک اچھی ہمارے پاس اضافہ ہے. نیائی صاحب میں قطع کلامی کی معذرت, صاحب یہ حکومت کا مجھے قطع کلامی کی معذرت, ایک سوال صرف میں کرنا چاہوں گا آپ سے, بات کر دوں. میں نیائی صاحب صرف یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بہت امید جو ہے وہ لگانی چاہیے اور ہو سکتا ہے کچھ اچھا کر جائیں سر, لیکن ان کے پاس روم ہے آپ کے خیال میں, ان کے پاس آئینی قانونی طور پہ کوئی اتنی جگہ ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ کچھ کر سکے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس کیا اختیارات ہوتے ہیں؟ نہیں خان صاحب, بالکل میں نے یہ نہیں کہا, میری کوئی امید نہیں ہے. میں تو یہی بات آگے کر رہا تھا کہ نگرانوں کے پاس یا ان سے کوئی امید رکھنی, وہ کہتے ہیں ناحق ہم مجبوروں پہ تہمت مختاری کی, جو چاہیں سواب کرے ہم کو بس بدنام کیا. عمران خان صاحب کے 3 سال 7 مہینے 20 دن وہ اس ملک کے حکمران رہے, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے. میں کہتا ہوں سچ کہتے تھے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تھی. شہباز شریف صاحب وداؤٹ منسنگ ورڈز, الفاظ چبائے بغیر انہوں نے کہا کہ میں تو مشرف صاحب کی بھی گڈ بکس میں تھا اور باجوہ صاحب بھی گڈ بکس میں تھا, اور میرے لیے بڑی خوشی کی باعث ہوتی تھی کہ میری ان سے ملاقات ہوتی. بہرحال ان کے الفاظ فرق تھے, اور اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو بھی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ زیر اثر تھی بنسبت عمران خان صاحب کے. اور پھر جب نگران سے یہ توقع رکھنا ہے کہ ان کا کوئی اپنا اثر ہوگا, یہ بالکل میرا خیال ہے کہ یہاں پہ آپ جیسے جید دانشور محسن صاحب جیسے بیٹھے ہیں, ہمارے شہزاد اقبال صاحب بیٹھے ہیں, تو ان کے ایسے لوگوں کو مدد ظاہر نہیں رکھ سکتے. یہ ابھی ہم بات پہلے بھی کر کے آئے ہیں, شہزاد صاحب اور میں ایک پروگرام میں اکٹھے تھے, اور اس میں بھی ہے کہ اس میں آپ اس میں نہ رکھیں. یہ تو ان کے اندر سب میں ایک قدر مشترک ہے کہ تینوں وقت میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی حکومت قائم دائم تھی. ایک مثال میں صرف دیتا ہوں کہ 25 جولائی 2018 کا بدقسمت دن, جس دن پاکستان کی تقدیر کو کھیلا گیا, کوئی نام لیتا ہے کہ ناصر الملک صاحب ذمہ دار تھا؟ کوئی نام لیتا ہے